لفظ ولی باقاعدہ قرآنی اصطلاح ہے اور احادیث میں ولی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ولی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قربت رکھنے والے شخص کو کہا جاتا ہے، اور وہ کون ہیں لوگ؟ قرآن نے بیان کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اولیاء کی نشانیاں قرآن نے دو بیان کی ہیں، ایمان اور تقوی، اور یہ لیول جتنا زیادہ ہوگا، تقوی جتنا بہتر ہوگا، اس قدر ہی اللہ تعالیٰ کی قربت زیادہ ہوگی، اور یہ ہمیں اللہ کے ولی کی معرفت کا جو ہے وہ زینہ بتایا گیا ہے، سمجھنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ باقی اولیاء اللہ کی کرامات بھی ہوتی ہیں۔ کرامت کا من حیث الکرامت انکار کفر ہے۔ کوئی کہے میں نہیں مانتا کرامات کو، کافر ہو گیا، اس لیے کہ کرامت کا انکار کفر ہے، اور وہ کرامات جن کا ذکر قرآن کے دامن میں موجود ہے ان کا انکار بھی کفر ہے۔ قرآن مجید کے دامن میں کچھ کرامات کا ذکر ہے، بے موسم پھلوں کا حجرہ مریم میں آنا، اصحاب کہف کا 309 سال کم و بیش عرصہ سوئے رہنا، اسی طرح جو ہے وہ حضرت آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی کا 1 مہینے کی مسافت سے تخت بلقیس قدموں میں حاضر کر دینا، تو یہ کرامات ہیں، ان کا انکار کفر ہوگا، قرآن کا انکار ہوگا۔ احادیث متواترہ میں اگر کسی کرامت کا ذکر ہو تو اس کا انکار بھی کفر ہے۔ باقی احادیث میں کرامات کا ذکر ہے، جس طرح وہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، پھر انہیں اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا، اور بہت سارے واقعات احادیث میں موجود ہیں، تو ان کا انکار کرنا بھی گمراہی ہے۔ تو کرامت کا انکار نہیں ہوگا، لیکن ولی کو پہچاننے کا ذریعہ کرامت نہیں ہوگی، یہ نقطہ سمجھ لیں۔ کرامت کا انکار بھی نہیں ہے، لیکن ولی کی معرفت کرامت سے نہیں ہوگی، ولی کی معرفت جو ہے وہ ایمان اور تقوی سے ہوگی، اس لیے کہ عام آدمی یہ امتیاز ہی نہیں کر سکتا کہ یہ کرامت ہے یا استدراج ہے، تو یہ معیار ہی نہیں ہے، یہ مقرر ہی نہیں کیا گیا معیار شریعت میں۔ تو پھر ولایت کا معیار کیا ہوا؟ ایمان اور تقوی، اور یہ معیار سادہ سا ہے، اور یہ قرآن کا دیا ہوا معیار ہے، جس معیار کو دیکھا جا سکتا ہے، جانچا جا سکتا ہے، تولا جا سکتا ہے، پرکھا جا سکتا ہے، اور اس معیار پہ اگر ڈھونڈنے نکلے تو پھر دھوکہ نہیں ملے گا، بہت کم دھوکے کے امکان ہے۔ ہم چونکہ معیار دوسرے رکھتے ہیں، جو کوئی کرشمہ دکھائے، ہاتھ کی صفائی دکھائے تو اس کو بھی اللہ کا ولی مان بیٹھتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ تو فراڈ ہو گیا، پھر پورے طبقے سے بدزن ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے دیکھے، ہمیں تو ملا کوئی نہیں۔ میاں تم نے کوئی تلاش ہی نہیں کیا، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ تو وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے وجود کی برکتیں روحوں میں اترتی ہیں، جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا حضور ولی کون ہے؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم ان کو دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے، جن کی صحبت میں بیٹھ کے رغبت دنیا کم ہو، رغبت آخرت بڑھے، اور اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو، سمجھ لو اس کا دل کو نور دے رہا ہے۔ تو معیار کیا ہوا؟ ولایت کا ایمان اور تقوی، اور یہ معیار میرا دیا ہوا نہیں، یہ اللہ کا قرآن میں دیا گیا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ عقیدے کی صحت ہو، عقیدہ خراب نہ ہو، عقیدہ خراب ہے تو ہوا میں بھی چھلانگے لگاتا پھر کوئی بات نہیں ہے، اور دوسرا عمل صالح ہو اور متقی اور پرہیزگار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو مقام کچھ دیے ہیں، کسی کو کچھ دیے ہیں، تو وہ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے، اور یہ سلسلہ اس امت میں موقوف نہیں ہوگا، قیامت تک موجود رہے گا، اور فیضان نبوت اس طرح جاری رہے گا۔ علماء راسخین بھی رہیں گے اس امت میں، اور اولیاء کاملین بھی اس امت میں رہیں گے، جو لوگوں کو رشد و ہدایت کا سبق اور درس دیتے رہیں گے۔